ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا غارہ بن رہا تھا نا مٹی کا، اس سے پہلے سے میں نبی ہوں۔ ترتیب کے ساتھ سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کائنات کے بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ محبوب منتخب پہلے سے ہوئے، یہ فرماتے ہیں نا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ جب رب نے ارادہ کیا سب سے پہلے تخلیق دی، زمین، آسمان، کائنات، نظام، جبریل، میکائیل، عرش، کرسی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، سب سے پہلے آقا کی ذات رب نے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا، پھر محبوب کی برکت سے سارا نظام بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، لعنتی ہے، وہ مرتد ہے۔ اسلام کھڑا ہی عقیدے کے اوپر ہے، جس میں ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہم چاہے کسی بھی دین کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے مدارس سے ہو، خانقاہوں سے ہو، تبلیغ سے ہو، جہاد سے ہو، جس بھی شعبے سے، لیکن عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کا اول عقیدہ ہے، فریضہ ہے بلکہ۔ اور اس عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پہ اگر کوئی بھی گردن اٹھائے تو اس کی گردن کو زمین کے نیچے دبانا یہ بھی ایمانی حق ہے۔ وہ اتنا بڑا بھی صوفی ہو، قلندر ہو، درویش ہو، صحابہ سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس کائنات میں، جتنے بڑے حضرت و شیخ ہوں، لیکن صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کتنی؟ 63 سال۔ 63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 74 جنگیں ہوئی، جس میں صرف 27 غزوات میں سے 47 جنگیں وہ ہیں جس میں آپ نے صحابہ کی تشکیل کی، اور غزوات اسے کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 47 جنگیں ایسی جس میں صحابہ، اور اس 74 جنگوں میں 259 صحابہ، کل ٹوٹل کتنی جنگیں؟ 74۔ 47 جنگیں وہ ہیں جس میں صرف صحابہ گئے، اور 27 غزوات وہ ہیں جس میں نبی علیہ السلام کو خود تشریف لے کے گئے۔ ان مکمل جنگوں میں 74 جنگیں اور 259 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو سب سے بڑا فتنہ اس امت میں اٹھا، مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جو جنگ یمامہ کے نام سے، اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ۔ وہاں 74 جنگیں جہاں پہ 259 صحابہ شہید ہیں، اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 14 بدری صحابی ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ نے اپنی تخت و سلطنت داؤں پہ رکھ کے آپ نے اعلان جہاد کر دیا، اور 1200 صحابہ جس عقیدے کے لیے، جس مسئلے کے لیے، جس نظریے کے لیے جان دے دے، وہ کتنا بڑا نظریہ ہوگا کہ جس میں ابو دجانہ جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہوئے، جس میں 700 قرہ صحابی شہید ہوئے، اتنا بڑا مسئلہ، لیکن مسلمان اس سے بے خبر ہے۔ ہم تو ہوتے ہیں ہم تو خانقاہ والے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم تو بھائی فلاں کام والے ہیں، ہم تو فلاں کام والے۔ کام کیا ہے؟ طرز تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، حقیقت وہ ہے ساری۔ آج پاکستان کے اندر چیف جسٹس نے ایسا قانون پاس کیا کہ قادیانی کھلی تبلیغ کر سکتا اپنے مذہب کی۔ کتنے، یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے اس امت کے اندر۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اول بھی حضور کی ذات ہے، آخر بھی ہے، یاد رکھنا۔ ارے ہم جتنی عبادتیں کر لے، تہجد پڑھ لے، ریاضت کر لے، اگر ہمارا ختم نبوت کے اندر تھوڑی بھی لچک ہوگی ہماری پکڑ ہے، کیونکہ عقیدہ جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ جس عقیدے اور جس مسئلے پہ صحابہ شہید ہو جائے وہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے، اور صدیق اکبر تو صحابہ کے بھی امام، اس امت کے امام ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنا ہے، اور اس پہ نظر رکھنی ہے کہ باطل دن رات محنت کر رہا ہے مسلمانوں پہ کہ کسی طرح ان کے دل کے اندر سے حضور کی محبت کم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جب محبت کم ہوتی ہے تو انسان کے اندر وہ جذبات بھی کم ہو جاتے ہیں، تو پھر مسئلہ ختم نبوت کا آتا ہے، کبھی ناموس رسالت کا آتا ہے، یہ مسئلے اس لیے پھر ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اسلام دشمن، حضور کی ذات سے نفرت کرنے والے، نعوذ باللہ، جو بغض رکھتے ہیں جو اسلام سے، مسلمانوں سے، وہ کبھی ناموس رسالت کو لے کے، کبھی ختم نبوت کو لے کے ہمیں آزماتے رہتے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں، 1 ارب سے زیادہ، تو یہ ہمارے ایمانیات میں اول ہے۔ ہماری زندگی بھی ان کے نام پہ قربان ہو جائے، بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ ہمارے ماں باپ
ہمارے اہل و عیال، سارا گھرانہ ان کے قدموں میں قربان ہو جائے، کائنات میں اس سے اونچا کوئی منصب ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہر مسلمان کے جذبات، لوگ کہتے ہیں کہ جذباتی نہیں ہونے چاہیے، لوگ کہتے ہیں صحابہ کو پڑھیں تو صحیح، جب صحابہ کو ہی نہیں پڑھا تو ہمیں دین کہاں سے سمجھ آئے گا؟ جو اسلام کے اول لوگ ہیں، جو اسلام کے ابتدائی لوگ گزرے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، آپ سے زیادہ کوئی اخلاق میں اونچا اس کائنات میں نہیں ہے، آپ کے صحابہ جیسا اخلاق کسی میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس حدیث سے پاک کا مفہوم ہے، یعنی کہ مصداق، کہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور تمہاری نفرت بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس کے عملی نمونہ اگر اس کائنات میں سب سے بلندی پہ نظر آتا ہے وہ صحابہ ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ ایسی کہ جہاں اپنی ذات کی بات آئی جھک گئے، جہاں اپنی ذات کی بات آئی درگزر کر دیا، جہاں اپنی ذات کی بات آئی معافی مانگ لی، ہر چیز میں پہل، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب بات رسول اللہ کی آئی اور دین کی آئی تو اول سب میں صحابہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے والد ہے، سر قلم کر دی۔ تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کس کا اس عقیدے میں تھوڑا بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے آنا بھائی عقیدہ، اگر آپ اس کو اس کے بعد بھی مسلمان نہیں سمجھتے تو حضرات علماء سے آپ پوچھیں اس مسئلے کو، وہ بتا دیں گے۔ تو ختم نبوت کی بات کرنا، اس کی ترویج اور اس کی تبلیغ، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ مکمل ہے کہ امتحان یہاں پہ ایگزامینیشن روم جسے کہتے ہیں، یہ دنیا وہ ہے۔ اب ہم آئے اس دنیا میں، ہم سے پہلے آپ اٹھائے، اپنے بڑوں کو پڑھیں، جانے دے دی انہوں نے، قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ تو ہم بھی امتحان میں، یا امتحان وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ یہ جب ایسے موقع آئے امتحان تو مسلمان اپنے جذبات کی عروج میں نظر آئے، جو ہم سے ہو سکتے وہ ہم اس میں حصہ ملائیں، زبان کے ذریعے، عملی طور پہ، جو بھی ہو، جو دین جس وقت ہم سے جو تقاضا کرے ہمیں اس پہ کھڑا رہنا چاہیے، ضروری ہے۔ پھر دیکھیں اس کی برکات کتنی ہے، آپ کے تمام نفلی عبادتوں سے زیادہ اونچا یہ ہم سمجھیں نا کہ ہم تسبیح پکڑے گھمائے، نہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کریں گے اپنا کریڈٹ ہے، اپنا فائدہ ہے، لیکن بات رسول اللہ کی آئے تو اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر میرے محبوب کے معاملے میں جذبات ہونے چاہیے، اور جذبات منتہا تک ہونے چاہیے کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ہر لحاظ سے، تو اس لیے آپ جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے جو آپ کے اختیار میں، آپ نبی اسلام کی ختم نبوت کے اوپر جو احادیث ہیں، جو بھی مواد جو ختم نبوت کے حوالے سے، آپ خوب شیئر کریں، خوب اس کو پھیلائیں، خوب لگائیں، نہیں ڈریں، کسی سے ڈریں۔ زندگی ہے نا، لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، لوگ حادثاتی موتوں میں مر رہے ہیں، اپنی موت سے مر رہے ہیں۔ اگر اس بات کے اوپر جان چلی جائے کہ بات حضور کی ختم نبوت کی، اللہ ایسی کروڑوں جانیں ان کی خاک پر قربان کر دے، خاک پہ قربان کر دے۔ ایک صحابی ہے، وہ اقتدار پہ چڑھے ہوئے، دشمن کہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے سزا نہیں دیں گے، تیری زندگی بخش دیں گے، بس اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ میرے نبی محمد ہو، بس اتنا الفاظ کہہ دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ رو پڑا، روتا کیوں ہے؟ صحابی فرمانے لگے کہ میں سوچتا ہوں کاش اللہ نے جسم میں کروڑوں جانیں دی ہوتی، ان کی عزت پہ قربان کر دیتے۔ یہ تو ایک جان ہے، یہاں تو سودے آگے ہے نا، یہاں کے تھوڑی، یہ تو یہ آنکھ ہے، جب دل کی آنکھ کھلتی ہے پھر اللہ دکھاتا ہے کہ لطف ہے گیا، ان کے لیے مرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے للکارنا، ان کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ ساری ولایت اس کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور کا غلام نہ بنے۔ ایک تابعین کے بارے میں آتا ہے نا کہ جن کو دشمنوں نے کہا کہ جب تابعی کے زمانہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، مختلف جگہوں میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے، تو ایک تابعی تھے ام سلمہ، ام مسلم، اس طرح کوئی نام تھا۔ واقعہ ایسا ہے کہ ان کے سامنے ایک دفعہ دشمن جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تو اس بات کو اقرار کر کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہی۔ پھر اس نے کہا بول بھائی میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر صحابی اس تابعی نے کہا بھائی تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتی تیری بات۔ 3 بار اس نے یہ بات کی۔ پھر اس نے کہا یہ کہے کہ محمد اللہ کے نبی ہے، تو اس نے قسم اٹھا کے کی کہ محمد اللہ کے نبی ہے۔ پھر کہا آگ جلاؤ اس کو، آگ میں ڈالو۔ ایسی جانیں دی لوگوں نے اس مسئلے کے اوپر۔ مسلمان میں اس بات کی کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے۔
اس کو ہم نے ایک خاص طبقے کا کام سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ بھئی یہ تو ختم نبوت والوں کا کام ہے. نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے. جس طرح ہم سے ہماری نجی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح حضور کی ختم نبوت ناموس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ مسلمان جس دور میں حضور کی ختم نبوت کے اوپر لوگ ڈاکے ڈال رہے تھے، قادیانی محنت کر رہے تھے، شیزان کے نام سے جوس بیچ رہے تھے اور آپ اس کو خرید رہے تھے، اس کا بھی جواب دینا ہم نے تو بزرگ اس کو سمجھے نا کہ وہ اپنی خانقاہ، اپنا مدرسہ، اپنی مسجد، بس ہمارے کپڑے کے سیٹ رہے، ہماری جیبیں بڑھتی رہے، ہمارے چندے آتے رہے. ہم کیوں یہ بات کریں؟ ہم ایسی بات کیوں کریں کہ جس سے ہمارے اوپر مسائل آئے، پوری کائنات تباہ ہو جائے. حضور کے خدا کی قسم پوری کائنات تباہ ہو جائے اگر اس مسئلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا امن خراب ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے اگر بات حضور کی عزت اور ختم نبوت کی ہے. یہی تو سب سے بڑی چیز ہے. آپ ہسٹری پڑھیں اسلام کی، آپ تاریخ پڑھیں، صحابہ سے تابعین، تابعین سے اپنے اسلاف، محدثین، فقہا کو پڑھیں، کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا دین ہے کیا چیز. دین ایک غیرت کا نام ہے. دین جس طرح تمام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، جس طرح ان کے حقوق بیان کیے ہیں، تمام مذاہب کے حقوق بیان کیے، اس طرح دین نے کہا کہ جب تک جو جس انداز میں اپنی جگہ بیٹھا ہے امن کے ساتھ اور کسی کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر رہا اور اپنے اپنے کام میں لگا ہے، اس کو تحفظ دو. اگر بات کوئی حضور کی ختم نبوت کے اوپر آئی، حضور کی ناموس پہ آئی، صحابہ کے ناموس پر آئی، اہل بیت کے ناموس پر آئی، تو ان کو لگام دینے کا حکم بھی دین نے دیا. پھر دین ہے اسی چیز کا نام. صحابہ جہاں صوفی تھے وہاں صحابہ کلندر بھی تھے، مجاہد بھی تھے. جہاں صحابہ علماء تھے وہاں مجاہد بھی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکمل دین ان کے اندر داخل کیا، انہیں سمجھایا دین کیا ہے. صحابہ جس وقت جس چیز کی تقاضا تھا، آواز اٹھی، اس کے لیے اپنی جانیں دی، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. تو اللہ پاک بے شک اس دور میں ہر کسی سے اس کا کام لے رہا ہے. کوئی کس شعبے میں کام کر رہا ہے دین کے کچھ، لیکن کچھ بنیادی عقیدے ایسے ہیں جو پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. وہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اس میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہو. اور ہم اس کو اپنی اولادوں کے اندر بھی لے. ابھی سندھ کے اندر، اندرونی سندھ میں بعض مقامات ہیں، پنجاب میں جہاں لوگ بہت زیادہ مفلسی میں، غریبی میں، وہاں قادیانی تبلیغ کر رہے ہیں اپنے دین کی. وہ دنیا کے تھوڑے سے نقشے دکھاتے ہیں مسلمانوں کو، ان کے ایمان سے ہلا دیتے ہیں، پھر وہ ان مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھا ہے جس میں ایک اور بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ماننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، اسی گیٹ اپ میں ہوتے ہیں. تو ہم اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. تو میرا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی جئیں، پھر اپنی اصلاح، اپنا ذکر، اذکار، معاملات یہ سب کرتے رہیں. لیکن یہ ضروری ہے. اگر آپ ایک بات کو سمجھتے ہیں، آپ کے بعد آپ کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، نسلیں، بچہ چھوٹا ہو اس کو بتائیں نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کیا ہے. اس ذات سے بچے تجھے کس درجے پہ عشق ہونا چاہیے یہ ہم نے سکھانا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکولوں میں جا کے سیکھیں گے؟ یہ اسکول والے سکھائیں گے؟ یہاں تو موقع نہیں مل رہا ان کو، ورنہ تعلیمی نصاب کے اندر سے ختم نبوت کے معاملے جتنے اس میں لکھے ہوئے وہ ہٹا دیں. یہ تو ماشاءاللہ علماء کی برکت ہے، مدارس کی، جو آج تک نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے. کتنی دفعہ یہ اس چیز کی کوشش کی گئی ہے. تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر ایکٹیو کریں، سکھائیں، سمجھائیں. ہم بولتے ہیں بس باتیں عرض سے اوپر فرض سے نیچے کی ہوں. نہیں، پوری کائنات ان کے قدموں کے نیچے، بس یاد رکھنا.